وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کے اس پروگرام کے دو عنوان اشتہاروں میں تجویز کیے گئے. ایک عنوان ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا عنوان ہے عظمت صحابہ. اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں مختصر سے وقت میں انشاءاللہ دونوں عنوانوں پہ گفتگو کروں گا. ماشاءاللہ. آپ تقریباً تعلیم یافتہ لوگ ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبوت کے ملنے سے پہلے 40 سال کا ایک طویل عرصہ مکے میں گزارا تھا۔ اس میں آپ کا بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی، جوانی بھی، بکریوں کا چرانا بھی، شام کی طرف سفر بھی، تجارت بھی، شادی بھی، بچے بھی۔ اس 40 سالہ زندگی کے ساتھ مکے کے کسی ایک بندے نے بھی اختلاف نہیں کی۔ سب نے مانا۔ اس کا آواز تھوڑا سا آہستہ کریں گے، آہستہ کر نہ، آہستہ کر، کھولنے والے دوسرے خطیب ہوتے ہیں، آہستہ کر۔ کم کر دیں، کم کر دیں۔ مکے کے لوگوں نے مانا بھی اس طرح کہ جب آپ مکے کی کسی سڑک پہ آتے ہیں، کوئی بندہ آپ کو نام لے کے نہیں بلاتا، ہر بندہ کہتا ہے وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مکے کے لوگوں نے اپنے جھگڑوں میں، اختلافات میں آمنہ کے لال کو ثالث بھی مانا۔ ثالث مان کے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ مکے کی دھرتی پر تجھ سے بڑھ کے عقل مند بھی کوئی۔ یہ میں آقا کی زندگی کے کس حصے کی بات کر رہا ہوں؟ ملنے سے پہلے۔ نبوت کے ملنے کے بعد میرے نبی نے جب پیغام رب کا سنایا تو وہ پیغام کیا تھا کہ جو ہی آپ کی زبان مقدس سے وہ پیغام نکلا تو دوستیاں دشمنی میں بدل گئیں۔ محبت کی جگہ عداوت نے لے لی، پیار کی جگہ بغض نے لے لی۔ جو لوگ گلے میں ہار ڈالتے تھے انہوں نے کپڑا ڈال کے اتنے بل چڑھائے کہ نبوت کی زبان باہر نکلی۔ راستے میں کانٹے بچھنے لگے، وطن سے نکالنے کی تدبیریں ہونے لگی، قتل کے مشورے۔ بس چند منٹوں میں وہ پیغام آپ کے سامنے، ورنہ تو نبوت کے ملنے کے بعد جب پہلے دن میرا نبی کوہ صفا پہ آیا اور مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، تو میرے آقا نے مکے کے لوگوں سے ایک بات پوچھی، میں نے تمہارے اندر 40 سال کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے،
اس میں میرا بچپن بھی ہے، میرا لڑکپن بھی ہے، میری جوانی بھی ہے، میری شادی بھی ہے۔ تمہارے اندر میرے بچپن کے یار موجود ہیں، اور بچپن کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ تم میں میری جوانی کے دوست بھی موجود ہیں، اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں مخفی نہیں ہوتی۔ مکے کے لوگوں بولو، میری 40 سالہ زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ پیغام سنانے سے پہلے میرے نبی نے ان سے یہ بات پوچھی، چیلنج کر دیا میرے نبی نے، کوئی داغ کوئی دھبا، یہ چیلنج اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت کا یہی مسلک ہے۔ آج کوئی اہل سنت کہلانے والا اس مسلک سے ہٹ جائے، اس کی زیادتی ہے، ورنہ اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہونا یہ صفت نبوت کی ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، کوئی معصوم، کوئی عالم یہ تو ساڈی گل ہے، ہن تو بولو، کوئی عالم معصوم، کوئی ولی اللہ معصوم، کوئی محدث مفسر مفتی فقیہ مورخ، کوئی صحابی معصوم نہیں۔ چلیے میں نے بڑی بات کہی، ہم صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے۔ یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ پیغام مصطفیٰ کے اندر ہی میں عظمت صحابہ بیان کرتا ہوں۔ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، ہم اہل سنت کا قطعاً یہ مسلک نہیں ہے۔ وہ انسان ہے، نبی نہیں ہے، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے۔ کتنے تول تول کے میں نے لفظ بولے، میں نے کیا کہا؟ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، نبی سے ممکن ہی نہیں۔ فرق یہ ہو گیا، نبی سے گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں، صحابہ سے ممکن ہے۔ انسان ہے، گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے ممکن ہے، لیکن رب نے قرآن میں اعلان کیا میرے پیارے پیغمبر یہ جو تیرے یار ہیں نا یہ انسان ہیں، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، لیکن ہوئے جو تیرے یار، اس لیے میں قرآن میں اعلان کرتا ہوں لہم مغفرۃ رزق کریم، یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں معافی کا اعلان پہلے کرتا ہوں۔ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے۔ اگر آپ میں سے بھی پہلے کسی کا یہ نظریہ تھا کہ صحابہ معصوم ہیں، ذہن سے نکال دیں، صحابہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم ہونا صفت کس کی ہے؟ نبوت۔ بس ان کے لیے اللہ نے معافی کا اعلان کیا، اور بدر کے میدان میں میرے نبی نے کہا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ یہ بخاری نے نقل کیا، میرے آقا کا ارشاد بخاری نے نقل کیا۔ اطلاع کا معنی اردو میں جھانکنا۔ اللہ نے بدر کے میرے 313 صحابہ کو جھانک کے دیکھا،
یہ تھوڑا سا جھانکنے کے لفظ پہ تو غور کرو یار. ایک ہے دیکھنا، ایک ہے جھانک کے دیکھنا. پنجابی میں معنی کرتا ہوں، اگر پنجابی سمجھنے والے کوئی لوگ ہیں وہ لطف لیں گے. بے شک اللہ نے بدر دے میرے 313 یاراں نو جھاتی پا کے ویکھیا. جھاتی پا کے ویکھیا. ایک اور پنجابی کا لفظ ہے لیکن وہ تو بالکل ہی سمجھ نہیں، کیونکہ میں تو اسی علاقے کا ہوں، ہماری تو زبان ہے مادری. اللہ نے جھانک کے دیکھا، جھاتی پا کے ویکھیا، نجھا کے ویکھیا. ابو بکر کا دل دیکھا، دل میں ایمان کی دولت دیکھی. فاروق اعظم کا سینہ دیکھا، اس میں نبی کی محبت دیکھی. حیدر کرار کا دل دیکھا، اس میں دین کی محبت دیکھی. طلحہ و زبیر کو دیکھا، حضرت حمزہ کو دیکھا. اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو. قد غفرت لکم، میں نے تمہیں کیا کر دیا ہے. مولا یہ معاف کرنا کوئی بڑی بات ہے کہ تو نے میرے نبی کے یاروں کو معاف کر دیا. یہ وعدہ تو تو نے مجھ سے بھی کیا، یہ وعدہ تو ان لوگوں سے بھی کیا ہے. 60 سال 50 سال 70 سال گناہوں میں گزار کے، شرک کفر زنا گزار کے گناہوں میں کسی مرحلے پہ آ کے توبہ کر، معافی مانگ، صدق کے دل سے استغفار کر، میں تجھے ایسے کر دوں گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو. یہ تو وعدہ مجھ سے بھی، یہ تو وعدہ ان سے بھی. گناہوں کی معافی مانگ لو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. فرمایا ابھی بات تو پوری ہو لینے دو، صرف معاف نہیں کیا. وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حسنات، محمد کے یاروں کے لیے قاعدہ بنایا، یہ آئندہ گناہ بھی کرتے رہیں گے، میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں. بدلت سیئاتکم، یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، بظاہر بڑی عجیب لگتی ہے کہ بندہ کرے گناہ اور لکھی جائے، بظاہر بڑی عجیب لگتی ہے. لیکن میں اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کرتا ہوں، انشاءاللہ آج آپ کو سمجھ آئے. مجھے رومال دے تھوڑی دیر بعد. یہ رومال پلیت ہو گیا، اس کو نجاست لگ، گندگی لگ، پانی تھا بالٹی میں نے اس کے اندر ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، باہر نکالا، پاک ہو گیا؟ پانی بھی کیا ہو گیا؟ اس کی جو نجاست نکلی اس نے پانی کو پلیت کر دیا. میں آیا نہر کے کنارے، میں آیا دریا کے کنارے، میں آیا سمندر کے کنارے، میں نے کپڑا اندر ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، باہر نکالا، کیا ہو گیا؟ اس سے جو پلیتی نکلی اس نے سمندر کے پانی کو ناپاک کر دیا. اس سے جو گندگی نکلی اس نے سمندر کے پانی کو ناپاک کر دیا. نہیں نہ کیا تو تیری اور میری نیکیوں کی مثال بالٹی کے پانی کی طرح ہے، اور صحابہ کی نیکیوں کی مثال سمندر کے پانی کی طرح. اس میں کبھی گناہ آئے بھی صحیح تو گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل. ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوتی، بشری تقاضے کے مطابق غلطی کا احتمال ہے. احد کے میدان میں اجتہادی غلطی ہوئی، انہوں نے درہ چھوڑ دیا، اس کی سزا بھی بھگتنی پڑی. پھر اللہ نے 2 مرتبہ قرآن میں ان کی معافی کا اعلان کیا.
اجتہادی خطا ہوگی، دیدہ دانستہ نہیں، نانا آمدن نافرمانی نہیں، اجتہاد یہ تھا کہ اب یہاں کھڑے ہونے کا مقصد فتح ہو گئی، اجتہاد تھا، اور مجتہد کا اجتہاد غلط بھی ہو اللہ اسے اکیرا اجر عطا کیا۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اس کی پاداش میں میرے آقا کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، ام المومنین سیدہ عائشہ اور حضرت سیدہ فاطمہ کو شلوار کے پینچے چڑھا کے زخمیوں کو پانی پلانا پڑا۔ فتح عارضی شکست میں بدل گئی۔ یہ صحابہ شرمندہ ہیں، ساڈی وجہ تو ہویا، ساڈی وجہ تو ہویا، یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ قرآن نے سورۃ آل عمران میں اعلان کیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مولا قسم نمی چاہتا سامتے پھر بھی اعتبار سے فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفتوں کی قسم ہے، جن سے وہ غلطی ہوئی میں نے ان کو معاف کیا۔ علماء کرام ان کو میں نے ان صحابہ کے دل میں گیا اللہ ساڈے نال گل ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ تھوڑا جا غیریت ہے، ان کو معاف کر دیا، رب ساڈے نال گل بھی نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کیا۔ پہلے غیب سے ذکر کیا پھر خطاب سے ذکر، آگے کہا میرے پیارے پیغمبر ان سے جو اجتہادی خطا ہو گئی تھی نا اس سے نقصان ہوا تھا میرے دین کا، پھر نقصان ہوا تھا آپ کا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، چچا کے 12 ٹکڑے ہو گئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا، دانت مبارک ٹوٹ گیا، میرے پیارے پیغمبر فاعف عنہم، میں نے بھی معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر۔ بعض اوقات خطیب جوش میں جملہ کہتا ہے بھامے اسے جان نوی ہوئے تھے لوگ کہنے پہ خطیب زور لایا چلو سبحان اللہ چلو، یہ جملہ جو میں نے کہنا ہے یہ میں نے زور سے نہیں کہنا، لیکن جملے میں جان بڑی، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ جملے میں جان کتنی ہے۔ بندیالوی کہتا ہے ان صحابہ نے نقصان کیا تھا اللہ کے دین کا یا نقصان کیا تھا آمنہ کے لال کا، جن کا نقصان کیا تھا انہوں نے معاف کر دیا، صحابہ نے تہاڈا تے نقصان بھی کو نہیں کیا۔ جن کا نقصان کیا انہوں نے معاف کر دیا، تم آج ان کی غلطیاں گنواتے پھرتے ہو کہ معاویہ نے یوں کیا تھا، عمر بن العاص نے یوں کیا تھا، طلحہ نے یوں کیا تھا، عثمان نے یوں کیا تھا، معاویہ کا یہ کام غلط تھا، معاویہ کا یہ قدم غلط تھا، معاویہ کا یہ عمل غلط تھا، پھر کتابوں کی لسٹیں لے کر وہاں بیٹھ جاتے ہو، کتابیں کھولتے ہو، لوگوں کو کھول کھول کے دکھاتے ہو کہ تبری یوں لکھتا ہے، ابن کثیر یوں لکھتا ہے، ابن اسیر یوں لکھتا ہے، ابن خلدون یوں لکھتا ہے، علامہ تفتزانی یوں کہتا ہے، فلاں محدث یوں کہتا ہے، اور ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ان حوالوں کو پڑھ کے کہتے ہیں اوہو اتنے علماء اور اتنیاں کتاباں اور معاویہ کی غلطیاں کہ معاویہ کا یہ قدم غلط، یہ قدم غلط، یہ قدم غلط۔ بندیالوی آپ کو ایک جملہ دینا چاہتا ہے، دل کی تختی پر لکھ لو، دنیا کا کوئی بندہ تمہیں صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے گا۔ جملہ یہ ہے
کہ صحابہ کتابی اور تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ پلے باندھ لو اس کو۔ تو ابن جریر اٹھائے پھرتا ہے، ابن کثیر اٹھائے پھرتا ہے، تو البدایہ والنہایہ اٹھائے پھرتا ہے، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے ہمیں دکھاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں تاریخ ہے، طبری نے میرے نبی کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے، پھر مان لوں میں طبری کی بات؟ اپنے نبی کی عصمت کے خلاف مان لوں؟ طبری تو جہاں معاویہ کا نام لکھتا ہے اوپر لعنت اللہ لکھتا ہے، مان لوں اس کی بات؟ وہ کتابیں کھول کے ہمیں دکھاتے رہتے ہو کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں یوں لکھا ہے، وہ کتابیں کھول کے دکھاتے ہو، قرآن کھول کے نہیں دکھاتے ہو۔ بندیالوی دکھانے لگا ہے، 27واں پارہ ہے، سورت حدید ہے، سورت حدید کی آیت نمبر 10 ہے، یاد رہے گا؟ یہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ میری تقریر چڑھے گی، لاکھوں لوگ اس کو سنیں گے۔ سورت کا نام میں نے کیا بتایا؟ حدید، اس کی آیت نمبر 10۔ میں علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھیے، نہیں کہوں گا۔ یہ کہوں تو آپ کہیں گے متعصب ہے، اپنے مسلک کی سفارش کر گیا ہے۔ آپ کے گھر میں کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھاؤ۔ آپ کے گھر میں کسی بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھاؤ۔ آپ کے گھر میں کسی اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، اٹھاؤ۔ آپ کے گھر میں کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے، اٹھاؤ۔ جو ترجمہ میں کر کے جاؤں گا ہر مسلک کا عالم وہی ترجمہ کرے، یہ نہیں ہے کہ میں ترجمہ اور کروں گا شیعہ عالم اور ترجمہ کرے۔ اٹھائیے تو صحیح، پڑھیے تو صحیح۔ قرآن نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے۔ فرمایا لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں۔ اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جے نہیں۔ جب بلال نے کلمہ پڑھا تھا تو تپتے ہوئے کولوں پہ لکھنا، اور جب فتح مکہ ہو گیا، میرے نبی کے پاس اقتدار آ گیا، اب کلمہ پڑھنا کیا کمال رہا۔ قرآن نے کہا لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں، اولئک اعظم درجۃ، پہلوں کے درجے بہت بلند ہیں، پہلوں کے درجے بہت بلند ہیں۔ پھر رب علام الغیوب ہے نا، کہ کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے فتح مکہ کے دن جو ایمان لائے تھے یہ مجبوری کا ایمان تھا، ایمان نہ لاندے تھے کردے کی، واہ کوئی نہیں سی، راہ کوئی نہیں سی، یہ مجبوری کا ایمان ہے۔ آپ بیٹھ جائیں گے، یہ مجبوری کا ایمان ہے اور راستہ کوئی نہیں تھا، لہذا ان پہ تنقید کریں گے۔ رب نے 2 حصوں میں ان کو تقسیم کر کے آگے کہا مرتبہ تو ان صحابہ کا بلند ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، لیکن کلن، ذرا کہو نا کلن، اور سے بولو کلن۔ تاریخیں پڑھتے رہتے ہو، تاریخ کی کتابیں پڑھ کے ان پر ایمان لاتے ہو، قرآن نہیں پڑھو گے۔ کلن، کلن کا معنی کیا ہے؟ زور سے، کلن وعد اللہ الحسنی، مقام تو پہلوں کا بلند ہے لیکن جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر دیا، سب سے کر دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، جنت تیار، رضا کی سند دی، جنت کا وعدہ کیا. یا تو جرت کرو نا اور کہو معاویہ صحابی نہیں، کرو جرت تے مل جاؤ انہاں نال، کرو جرت. کہتے ہیں نہیں صحابی ہے، صحابی مان کے تنقید کرتے ہو، صحابی مان کے جرا کرتے ہو، صحابی مان کے ان کی غلطیاں گنتے رہتے ہو. میرا فیصلہ ابھی ہونا ہے. مولانا شیر محمد عثمانی کا فیصلہ بھی ابھی ہونا ہے، مولانا غلام حسین کا فیصلہ بھی ابھی ہونا ہے. ادھر جتنے علماء بیٹھے ہیں انہاں دے فیصلے حالے ہونے نہیں. علماء دیوبند کے بھی فیصلے ابھی ہونے ہیں، علماء بریلی کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں، علماء اہل حدیث کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں، انجینئر کے بھی ہونے ہیں، ابھی فیصلے ہونے ہیں. ہم سب کے فیصلے ہونے ہیں، ابھی مرنے کے بعد ہونے ہیں. رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت. اور پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے کر دیے. تو میاں اپنی نبیڑ، اپنی فکر کر بھئی مرن تو بات تیرے نال کی بڑھنا. معاویہ کی غلطیاں چنے گا تو اللہ نے اس کو جنت سے باہر نکال دینا ہے. کلن وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ نے جنت کا کیا کر لیا ہے؟ اسلام آباد کے لوگوں، بندیالوی کی بات پلے باندھ لو، تمہیں کوئی بندہ صحابہ سے بدگمان نہیں کرے گا. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے. گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر. شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کر قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. قرآن میرے نبی کے یاروں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب پہ تنقید ہو سکتی ہے، علماء پہ ہو سکتی ہے، ولی اللہ پہ ہو سکتی ہے، مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، سب پہ تنقید ہو سکتی ہے. صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. ان کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی. میرے عمل سے بحث ہو سکتی، میرے عمل سے آپ بحث کریں، مولانا کے عمل سے آپ بحث کریں، کسی مفسر محدث کے عمل سے آپ بحث کرتے رہیں. صحابہ کے عمل سے آپ بحث نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. میری طرف توجہ رکھیں گے، بڑی کام کی بات آپ کو بتا کے جاؤں. اتنی اصول کی باتیں آپ کو بتا دوں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے. توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ میری طرف توجہ کریں. صحابہ کے اعمال پہ تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ وجہ ہر ایک کے عمل پہ تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ کے اعمال پہ تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ جتنے مرتبے لوگوں کو ملتے ہیں وہ محنت سے ملتے ہیں. محنت کی عالم بن گیا، محنت کی قاری بن گیا، محنت کی فقیہ بن گیا، محنت کی مفسر بن گیا، محنت کی محدث بن گیا، محنت کی مفتی بن گیا، محنت کی صحابی بن گیا. نا یہ مرتبہ محنت سے نہیں ملتا، یہ مرتبہ اعمال سے نہیں ملتا. نمازیں زیادہ پڑھے بندہ صحابی بن جائے؟ نا. تسبیح زیادہ رولے صحابی بن جائے؟ نا. تہجد زیادہ پڑھے
صحابی بن جائے، خیرات زیادہ کرے صحابی بن جائے، نہیں ملتا یہ مرتبہ عمل سے۔ صحابیت کا درجہ عطا الہی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ علم کی وجہ سے کسی نے صحابی بننا ہوتا، امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا عالم کون؟ رحمت اللہ۔ امام بخاری سے بڑا عالم کون؟ پھر وہ صحابی ہوتے۔ یہ تقوی سے ملنا ہوتا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پھر صحابی ہوتے۔ جو تقوی سے ملنا ہوتا، ولایت سے ملنا ہوتا نہ، یہ اعمال سے، نمازیں پڑھنے سے، خیرات کرنے سے یہ رتبہ نہیں ملتا، نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ یہ وہبی ہے، عطا الہی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو میرے اللہ نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے رب نے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا۔ یہ عطا الہی ہے۔ پیدا صرف نہیں کیا، پھر حبشے سے اٹھایا۔ میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، میری پہلی ملاقات ہے آپ سے، میرا اپنا ایک انداز ہے۔ پھر اسے حبشے سے اٹھایا، پھر بلال کو منڈیوں میں بکوایا، پھر میرا رب بلال کو میرے نبی کے قدموں میں لایا، اور جب بلال میرے نبی کے قدموں میں آیا نا تو رب نے بلال کے قدموں کی آواز کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا تھا۔ یہ جو صحابیت کا درجہ ہے نا، یہ کسبی نہیں ہے، وہ بھی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ جب صحابیت کا درجہ، یہ جملہ میرا پھر لکھو، دل کی تختی پر لکھو، جب صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں، پھر صحابہ کے اعمال سے بحث بھی نہیں ہو۔ یہ بحث تو تب کرو جب تم کہو پہلے ان کے عمل اچھے تھے، صحابی بن گئے، بعد میں عمل اچھے نہ رہے۔ یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں۔ صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ سمجھو کہ صرف یہ سبحان اللہ چھڑ دیجئے۔ صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ انہاں نمازاں کتنیاں پڑھیاں، انہوں نے ذکر کتنا کیے، یہ تہجد کتنی پڑھتے تھے، یہ رب کے راستے میں سفر کتنا کرتے تھے، اس ترازو پہ نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ یار کس کے ہیں؟ صحابہ کی نسبت یہ ہے، دوست کس کے ہیں؟ کیوں بھائی نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ تولو گے؟ معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی ہے، اس کے 1 سال بعد ہجرت ہو گئی، 12 سال آپ آئے، 10 سال پھر آپ رہے مدینے میں، کل ہو گئے 11 سال۔ میرے نبی نے نمازاں پڑھیاں 11 سال۔ آپ میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو نماز پڑھتے ہوئے 50 سال ہو گئے، تعداد تے تو بڑھ گئی۔ اس ترازو پہ تولیں گے کہ آپ کی نمازیں 11 سال کی تھیں اور فلاں بندے کی نمازیں 50 سال کی ہیں، اس عمل کے ترازو پہ تولو گے؟ نہیں، نسبت کے ترازو پہ تولو گے۔ نبی کس کا ہے، محبوب کس کا ہے، رسول کس کا ہے، اس نسبت کے ترازو پہ تولو گے تو ساری کائنات کی نمازیں میرے نبی کے سجدے میں کہی ہوئی ایک تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کا بھی مقابلہ نہیں کرے۔ نسبت کیا ہے؟ نسبت بڑی۔ صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ۔ ہم بہت دور نکل گئے یار موضوع سے، وقت بھی بڑا کم ہے، مولانا نے بھی تشریف لانا ہے اور قاری صاحب بھی آنا ہے۔ یہ اثر دی نماز دی چھٹی کریے لیکن وہ فرض ہے، نہ تقریر کرنا فرض ہے، نہ تقریر سننا، اور نماز کیا ہے؟ فرض ہے، اس کا خیال کرنا ہے، تو لیٹ بھی نہیں کرنی، زیادہ لیٹ بھی نہیں کرنی۔
गुनाहों से मासूम होना, ये सिर्फ किसकी है? नबी। सहाबा मासूम नहीं, कोई आलिम मासूम हो नहीं। गुनाहों से मासूम होना सिर्फ है नबूवत की। अल्लाह का नबी छोटे बड़े गुनाहों से क्या होता है? पाक होता है। उसके दामन पे कोई दाग कोई धब्बा मौजूद हो नहीं। तो मेरे आका भी हर किस्म के गुनाहों से पाक थे। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, अज़मत सहाबा, अल्लामा आज़म। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, शहज़ादा अहले सुन्नत मुआविया आज़म, मुआविया आज़म, सुन्नियों का वज़ीर आज़म, मुआविया आज़म, मुआविया आज़म, सुन्नियों का वज़ीर आज़म। मेरी तकरीर का एक हिस्सा अज़मत सहाबा, उस पर मैंने मुख्तसर से वक्त में बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर ली है और दलाइल के साथ। दूसरा जो हमारा उन्वान है पैगाम मुस्तफ़ा, वो उधार रह गया, फिर कभी आऊँगा तो यहीं से शुरू कर लूँगा। पैगाम मेरे नबी का था ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाह का माना आपको बताना था कि इलाह का माना कुरान ने क्या किया, इलाह कौन होता है, इलाह में कौन सी सिफतें पाई जाती हैं। फिर मौका मिला तो इंशाअल्लाह हाज़िरी होगी। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।